قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ قربانی ہمیں درس دیتی ہے توحید کا، قربانی ہمیں درس دیتی ہے اخلاص کا، قربانی ہمیں درس دیتی ہے عیب سے پاک ہونے کا، یعنی قربانی ہمیں یہ چیزیں سکھاتی ہے، کیونکہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، اپنی امت کو فرما دیجئے میرا نماز پڑھنا، قربانی کرنا، دنیا میں زندہ رہنا، یہاں سے ظاہری پردہ فرما جانا، سب اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بھی رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ويبتغي به وجهه۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ قربانی کرنی ہے تو اس میں نیت اخلاص کی ہو، قربانی کرنی ہے تو اس میں نیت رب کی رضا کی ہو، لیکن اگر نیت یہ ہوئی کہ میں نے محلے والوں کو دکھانا ہے، معاشرے والوں کو دکھانا ہے، اپنی برادری کو دکھانا ہے، گھر والوں کو دکھانا ہے، اتنا بڑا جانور لانا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں اتنا بڑا جانور لانے کا۔ اگر قربانی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ اخلاص ایسی چیز ہے جس چیز کے اندر اخلاص ہو یا جس عمل کے اندر اخلاص ہو تو پھر وہ چاہے راستے پہ پڑا ہوا چھوٹا سا کنکر ہی کیوں نہ ہو یا کانٹا ہی کیوں نہ ہو وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو پھر چاہے پہاڑوں کے برابر سونا ہی خرچ کیوں نہ کر ڈالو اللہ کی راہ میں اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اخلاص سب سے پہلے ہے، اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے۔ اخلاص نہیں تو نماز پڑھو منہ پہ ماری جائے گی، اخلاص نہیں زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ بھی منہ پہ ماری جائے گی، اخلاص نہیں حج کرو تو حج بھی منہ پہ مارا جائے گا، اخلاص نہیں جس کے سامنے جتنا مرضی خرچ کرو سب تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، لیکن اگر اخلاص ہے تو کسی کو پاس بیٹھے ہو وہاں پہ مسکرا دو، یہ مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اور حضرات عزیز وقار یہاں پہ قربانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، کیونکہ قربانی کا جانور ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کا گوشت یہیں ہوتا ہے، اس کا خون یہیں ہوتا ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، سب کچھ یہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم ہی گوشت کھاتے ہیں، ہمارے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ وہ قربانی ہمیں درس دے رہی ہے قربانی کرو لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، تقوی سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحیہ، چار عیب ایسے ہیں اگر کسی جانور کے اندر پائے جائیں تو وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا جائز نہیں ہے، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ فرمایا الاوراء بین اورھا والمریدۃ بین مرضھا والارجاء بین ضلعھا والکثیر التی لا تنقی۔ فرمایا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو اور ایسا مریض جس کا مرض ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں کے اندر میخ نہ ہو، یعنی اگر جانور کے اندر عیب ہو تو اس عیب والے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں جائز نہیں، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو انسان تو بھی تھوڑا سوچ لے، اگر وہ جانور ہو کہ داغدار ہے، عیب دار ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، تو انسان تو کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ اس وقت جب تیرے اندر عیب ہو، جب تو داغدار ہو، جب تو جھوٹ بولتا ہو، جب تو بغض و عناد رکھتا ہو، جب تو حسد اور کینہ رکھتا ہو، جب تو تکبر کرتا ہو، جب تو چغلی کرتا ہو، جب تو لوگوں کے اوپر بہتان تراشی کرتا ہو، جب تو جوا کھیلتا ہو، جب تو شراب پیتا ہو، دوسروں کو پلاتا ہو، جب تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، جب تو نماز کو چھوڑتا ہو، روزے کو چھوڑتا ہو، زکوٰۃ کو چھوڑتا ہو، حج سے بھاگتا ہو، جہاد سے بھاگتا ہو، یعنی جب تیرے اندر یہ سارے عیب پائے جائیں گے تو یاد رکھ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ وہ قربانی کا جانور ہمیں سکھاتا ہوا جا رہا ہے کہ دیکھ لے، میری طرف دیکھ کے سبق سیکھ لے، اور اس کے علاوہ قربانی کا جانور ہمیں بتاتا ہے آج تم میری گردن پہ چھری چلا رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے، ہر وقت اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی خواہشات نفس کے اوپر بھی چھری چلانی ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے وہ جو رسمیں ہیں، وہ جو رواج ہیں تمہاری قوم کے اندر، تمہاری برادری کے اندر، تمہارے علاقے کے اندر، تمہارے اس محلے کے اندر جو اسلامی تعلیمات کے ساتھ ٹکراتے ہیں ان کے اوپر بھی چھری چلانی ہے۔ گویا یہ ہمیں قربانی اس چیز کا درس دیتی ہے۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔